بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مذہب اسلام کو وجود بخشا ہے، اسی وقت سے حق و باطل کی معرکہ آرائی اور نور و ظلمت کا تصادم اور ٹکراؤ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنایا تو اس زمانے میں اس علاقے میں فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ حکمران تھا۔ صبح و شام اپنی عوام اور رعایا پر ظلم کرنا اس کا وتیرہ بن چکا تھا۔ غریب خواتین کا استحصال کرنا یہ اس کا روز آنا کا معمول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دین اسلام کی دعوت دی، اس نے نہیں مانا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کالے کرتوتوں کے نتیجے میں بحر قلزم میں اس کو اور اس کے طاغوتی لشکر کو غرقاب کر کے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر اسلامی پیغام کو قوم تک پہنچانے کے لیے پیامبر مبعوث کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے ارد گرد کا سارا ماحول مخالف ہے، بت پرستی اور بت سازی ان کا مشن ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بھی بت سازی میں اور بتوں کو بنا کر بیچنے میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کے پیغام کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ نتیجے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے سخت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کا یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ حق وقتی طور پر اور عارضی طور پر اگر مغلوب بھی ہو جائے، نتیجہ یہ حق کے اور اسلام کے حق میں ہی رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور ان کا دعوت کا یہ میسج بالآخر غالب آ کر رہا اور تمام تر باطل طاقتیں اپنا دم توڑ گئی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت یہ بہت سارے مصائب اور مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ دارالندوہ میں آپ کے پیغام کو مٹانے کی کوششیں اور آپ کے قتل کے منصوبے یہ صبح و شام بنتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دین حق کو غالب کیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس کے بعد تاتاری قوم کا ایک ایسا ظلم دنیا نے دیکھا کہ مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ کاش میں یہ ظلم ہی نہ دیکھتا، اللہ نے مجھے اس زمانے میں پیدا ہی نہ کیا ہوتا کہ میں یہ تاتار قوم کا یہ وحشت ناک ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ تاتاری قوم نے مسلمانوں کا وہ خون بہایا کہ گاجر مولی کی مثال اس کے سامنے عاجز و قاصر ہے۔ مسلمانوں کے خون سے دریا سرخ ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام کو مٹانے کے ہر داؤ پیچ استعمال کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی مغلوب کیا، وہ بھی اسلام کے دامن میں آئے، جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے آیاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ انہی لوگوں نے پھر اسلام کی ایسی سچی ترجمانی اور ایسی خدمت کی کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ نمونہ اور مثال بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں بھی بہت سارے مسلمان بادشاہوں کو بھی اور علماؤں کو بھی اپنے وقت میں مختلف مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ بنگال کے سراج الدولہ کے کمانڈر ان چیف نے جو اس کے ساتھ غداری کی، پھر اس کے نتیجے میں سراج الدولہ کو جو شکست ہوئی وہ بھی ہمارے لیے قصہ پارینہ ہے۔ اسی طرح ٹیپو سلطان کو اسی کی قوم کے کمانڈر نے اور اسی کی فوج کے سپہ سالار نے جس دھوکہ دہی کا اس کے ساتھ مظاہرہ کیا وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے۔
تو مسلمانوں کا مختلف مسائل سے دوچار ہونا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابولہبی۔ مسلمان قوموں میں بھی ایسے عناصر کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوتے رہے اور جنم لیتے رہے، جنہوں نے اسلام کے حلیے میں اور مسلمانوں کے لبادے میں خود مسلمان قوم ہی کو ذلیل و رسوا کرنے کی ناپاک اور ناکام کوششیں کی ہیں، جس کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ابھی ماضی قریب میں دیا ہوا منور رانا صاحب کا وہ بیان ہے کہ جس نے مسلم قوم کو اور علماء کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں پر جو چوٹ پہنچی ہے اور علماء کے دل جس قدر زخمی ہوئے ہیں وہ مستقل ایک داستان ہے۔ منور رانا صاحب اپنے فن میں ایک عظیم شاعر ہیں۔ انہوں نے جب بھی مسلم قوم کی ترجمانی کی تو مسلمانوں نے ان کی خوب تعریف کی اور ان کو سراہا۔ جب بھی انہوں نے حکومت اور برسر اقتدار پارٹی کے مظالم کے خلاف اپنی شاعری کے ذریعے سے پیغام دینا چاہا تو مسلم قوم نے اس کا استقبال کیا۔ تو مسلمان قوم کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جو بھی اسلامی غیرت و حمیت میں ڈوب کر مسلم قوم کی ترجمانی کرتا ہے وہ اس کو اپنا سر کا تاج بنا لیتے ہیں، لیکن جب بھی کسی نے اسلام اور مسلمان کے خلاف غلاظت انڈیلی، زہر اگلا تو پھر مسلمانوں نے اس کو بہت دندہ شکن جواب دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن سے ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے مسلم قوم کی طرف سے بہت ہی سخت اور سست جملے انہیں کہے جا رہے ہیں۔ جو قدر مسلمانوں کی دل میں ان کے لیے تھی وہ سب بالکل خاک میں مل گئی ہے۔ مسلمان قوم ان کو ایک سچا اور اسلامی اور انقلابی شاعر سمجھتی تھی، لیکن انہوں نے جو بھدے اور برے کامنٹ علماء پر کیے ہیں، حالانکہ علماء اس قوم کے اور ملت کے وہ سچے اور پکے خادم ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملت اسلامیہ کی خوب خدمت کی ہے۔ چنانچہ آج بھی اگر منور رانا صاحب اپنی اس بات کو واپس لے کر مسلم قوم سے معافی مانگ لیں تو وہ آج بھی اپنی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر سکتے ہیں۔ نہ جانے کس وجہ سے انہوں نے یہ جملے کہے، کیا کوئی غلط فہمی ہوئی یا یہ کہ وہ خود کسی کے ایجنٹ بن گئے، ہم اس کا جواب ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بنائے۔